بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب سوال کرو تم ان سے متاعًا کسی ساز و سامان کا فَاسْأَلُوهُنَّ پس سوال کرو ان سے من وراء حجاب پردہ کے پیچھے سے ذالکم یہ بات اطہر لقلوبکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ ایذاء دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو. اس کو سیٹ کرو اور سبھی کر بڑھے. وما کان لکم اور نہیں جائز واسطے تمہارے کہ ایذاء دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولا ان تنکحوا اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کرو تم ازواجہ آپ کی بیویوں کے ساتھ من بعد ہی بعد آپ کی وفات کے ابداً کبھی بھی. ان ذالکم بے شک یہ بات ذالکم ایذاء اور نکاح بالازواج بعد وفات النبی کان عند اللہ عظیما ہے اللہ کے ہاں بھاری. ان تبدو شیئا اگر ظاہر کرو تم کسی چیز کو یا چھپاؤ اس کو فإن اللہ پس بے شک اللہ کان بکل شیء علیما ہے ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اس آیت کا نام ہے آیت الحجاب پردے والی آیت. اور اس آیت کے نزول موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رکھی کہ آپ کے پاس مومن بھی آتے ہیں منافق اور فاجر لوگ بھی آتے ہیں اس لیے آپ کی ازواج کا پردہ ہونا ضروری ہے. تو حضرت فاروق اعظم کے اس التماس پر اور عرض پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حضرت زینب کے گھر میں آپ موجود تھے جب آیت نازل ہوئی. بس ٹھیک ہے. تو یہ آیت الحجاب تو اس میں مذکور یہ ہے اس سے پیچھے تھا کہ پیغمبر کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں. دعوت کے آداب یا ایھا الذین آمنوا سے آداب المومنین ذکر کیے اور اب پردے کا حکم ذکر کیا کہ جب بھی تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو کوئی ساز و سامان ضروری فاسألوہن من وراء حجاب. یہ فا بریلویوں والی نہیں. اذا صلیتم علی المیت
فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس میں کہتے ہیں جب میت پہ جنازہ پڑھ چکو تو پھر خالص دعا مانگو. حالانکہ اگر یہی معنی ہے تو جہاں معنی کیا ہوگا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ جب سوال کر لو تو بعد میں پردہ کرو، یا دوران سوال پردہ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ دوران سوال ہی پردہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سوال کر چکو تو پھر پردہ کر لو. ذالکم اطہر، یہ حجاب یعنی سوال وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سوال کرنا، یہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم حرمت ایذا، کہ ما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ، نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم ایذا دو، تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ کے لفظ میں وجہ عدم ایذا بھی آ گئی کہ ایذا کیوں نہیں دینا جائز، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ولا ان تنکحوا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو، ازواجہ من بعدہ ابدا، آپ کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی. یہاں پر ایک بات سمجھے، تقریباً تمام مفسرین جن میں علامہ ابو سعود اور علامہ آلوسی دونوں نے ایک جملہ لکھا، وما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ. اس کا معنی ان تفعلوا فی حیاتہ فعلا یتعزى بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بات نہ کرنا جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا. یہ دو الگ الگ جملے ہیں مستقل. یہ گولڑے میں پیر نصیر الدین تھا، تو یہ بیچارہ ابتداءً وہی گدی نشینی میں تھا، درمیان میں یہ کچھ نہ کچھ مواعد ہوا، توحید کی طرف آیا. اس کی پہلی تقریروں میں ایک تقریر ہے کہ میں قرآن پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ثابت کرتا ہوں، اور سننا بھی ثابت کروں گا، دیکھنا بھی. اس پر اس نے بڑی تمہید باندھی، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی، وما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. پھر استدلال یوں کیا کہ دیکھو یہاں قرآن پاک نے نبی کی بیویوں کے ساتھ وفات کے بعد نکاح کرنے کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایذا قرار دیا. اور ایذا اور تکلیف تب ہوتی ہے جب آدمی زندہ بھی ہو اور جانتا بھی ہو. جب جانے گا نہیں، زندہ نہیں، تو ایذا اور تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر اس نے بڑی تقریر کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا آیت پہ غور کرو. پیر صاحب نے ڈنڈی کہاں سے ماری؟ ایک تو یہاں دو جملے الگ ہیں اور مفسرین نے اسی طرف اشارہ کیا، وما کان لکم
ان تعذوا رسول اللہ فی حیاتہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تو آگے پھر حضرات مفسرین نے جہاں لکھا کہ ایذاء کا تعلق یہ ہے آپ کی زندگی کے ساتھ، یعنی آپ کی زندگی میں ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح نہ کرنا کبھی بھی. یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، اس نے دونوں کو گڑبڑ کیا. اور دوسرا اس آیت میں فرماتے ہیں وَفِيهِ تَعْظِيمٌ مِّنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ وَإِيجَابُ حُرْمَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا. بیضاوی، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے. وَفِيهِ تَعْظِيمٌ مِّنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ وَإِيجَابُ، واجب کرنا آپ کی حرمت کا. کیسے؟ حَيًّا وَمَيِّتًا. حَيًّا ایسا کام نہ کرنا زندگی میں جو آپ کو تکلیف پہنچائے، اور میتن وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا. یہ ہے آپ کی حرمت کا اظہار اور عظمت کا اظہار. اسی طرح یہ جملہ ابو سعود میں بھی ہے اور روح المعانی میں بھی ہے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی وَفِيهِ مِن تَعْظِيمِهِ تَعَالَى لِشَانِ رَسُولِهِ وَإِيجَابِ حُرْمَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا. یہ ابو سعود اور روح المعانی کی عبارت ہے. حاصل کیا نکلا؟ پیر صاحب کی تحریف کی جو پہلی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس نے دو جملوں کو گڑبڑ کر کے پھر اپنی تقریر شروع کی. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ اچھی طرح سمجھو. اور مفسرین نے اسی آیت سے آپ کی موت اور میت ہونے کو ثابت کیا. حرمت ہو حیم و میتا. دوسری ایک بات سمجھے، ایذاء کے دو معنی ہیں. ایک ایذاء کا معنی ہے بے ادبی، گستاخی، توہین، اور ایک ایذاء کا معنی ایذاء حسی، تکلیف دینا کسی کو. تو بے ادبی کرنا، نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا، یہ ایذاء معنوی ہے. تو یہ ایذاء جہاں پر آ رہا ہے، سوال ہے کہ کون سا ایذاء مراد ہے، ایذاء حسی یا ایذاء معنوی؟ تو نبی کریم علیہ السلام یا اللہ تعالی کے لیے ایذاء کا لفظ موجود ہے حدیث میں بھی، اور جہاں قرآن پاک میں بھی آگے آ رہا ہے اللہ تعالی کے لیے بھی ایذاء کا لفظ. تو اب حدیث پاک میں بھی ہے ما کان لکم ان تعذوا، حدیث میں ہے من اذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے صحابہ کو تکلیف دی، یعنی صحابہ کی بے ادبی کی، اس نے میری بے ادبی کی، اور جس نے میری بے ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی. تو اب کیا معنی؟ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. فقد آذ اللہ. اور جہاں پر بھی آیا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں. تو اس ایذا سے مراد کیا ہے؟ تکلیف.
دکھ، کیا مراد ہے؟ بے ادبی، نافرمانی، بے ادبی، ایسی بات کرنا جو اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اس صورت میں ما کان لکم ان تؤذوا، اگر ایذا حسی ہے تو پھر فی حیات ہی، جیسے ابو سعود روح المعانی نے یہ فرق کیا. اور اگر ایذا عام لی جائے جیسا کہ سیاق ہے کہ پیغمبر کی بے ادبی، پھر وہ ایذا عام ہے. اور جب بے ادبی یا گستاخی یا نافرمانی ایذا سے مراد ہے تو وہ حیّن بھی میتن بھی حرام ہے، اور اس کے لیے نہ زندہ ہونا ضروری ہے نہ سننا اور جاننا ضروری ہے. یہ دوسری وجہ میں نے ذکر کی. اور ایک تیسری وجہ بھی سن لو، وہ یہ کہ بلا انتن کے ہوں، اس پر بحث میں کر چکا ہوں، بعض حوالے بھی میں نے دیے. مفسرین حضرات کے السراج المنیر کا حوالہ دیا، تفسیر احمدی، تفسیرات احمدیہ کا حوالہ دیا، اور ابن کثیر، قرطبی وغیرہ دیگر نے یہاں یہی وجہ لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ آپ کے بعد نکاح کیوں جائز نہیں. ایک تو خود قرآن نے بیان کیا کہ اس معاملہ میں وہ تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم، مومنوں کی مائیں. دوسرا، جہاں پر سب مفسرین حضرات نے تصریح کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی. ازواجہ فی الدنیا والآخرہ، قرطبی ابن کثیر نے اس مقام پہ لکھا. باقی بعض حضرات نے پیچھے جو آیت گزری اس مقام پہ لکھا. تو خیر، دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں. اور دوسرا قانون یہ لکھا حضرت حذیفہ کے حوالے سے کہ بیوی دوسرے خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی آخر الازواج کے ساتھ. تو اب اگر نبی کی بیویوں کے ساتھ معاذ اللہ ایسا معاملہ پیش آتا بفرض محال کہ نکاح آگے ہوتا، تو قیامت کے دن وہ دوسرے خامند کے ساتھ ہوتی تو آپ کو دیکھ کر قیامت کو بھی ایذا ہوتی، تکلیف ہوتی. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہاں ایذا سے مراد کیا ہے؟ ایذائے مانوی، کہ پیغمبر کو تکلیف نہ دو. بلا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور مت نکاح کرو آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ایذا دینا اور آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح کا سوچنا یہ اللہ کے ہاں بہت بھاری چیز ہے، معمولی چیز نہیں. عظیماً، جہاں مفسرین حضرات نے سدی جیسے بزرگوں کی ایک بات نقل کر دی جو متعدد تفاسیر میں ہے کہ حضرت طلحہ پر تہمت لگائی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی فلاں بیوی سے شادی کروں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یاد رکھو یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، سری جھوٹ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحابہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ بات منافقین اور بد باطن لوگ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حاشیے گمان میں، خیال میں یہ بات کبھی آ نہیں سکتی. اور اس روایت کا راوی بھی سدی جیسا کذاب، تو اس لیے وہ
قطعا قابل التفات نہیں. آپ دیکھیں گے تفسیروں میں کیلا کیلا مل جائے گا، کیلا فلاں کیلا فلاں کیلا فلاں، وہ سارے کیلا کیلا ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں.